اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ اے پیغمبر، آپ صاحبان ذکر کا ذکر کیجئے، یہ ذکر صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چند لمحے آپ کی خدمت میں گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے جذبات اور دوسرے ہے عقل۔ جذبات میں کام ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، لیکن جو جذباتی کام ہوتے ہیں ان کا اثر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اثر بھی جذباتی ہوتا ہے، اور جو کام عقل کے اعتبار سے ہوتے ہیں ان کا اثر بھی بہت دیر تک ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے، خطیب، ذاکر، عالم، فاضل، علماء، وہ باتیں جو آپ کے لیے مفید ہیں وہ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا سکتی ہیں، اور پیغمبر کو بھی اللہ نے اتنا ہی حکم دیا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پہنچانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ لہذا سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ بات پہنچ جائے، اور جس تک بات پہنچ جاتی ہے جو عمل کر لے گا، قرآن نے بھی ہدایت کی بات یوں ہی کی ہے، جو ہدایت حاصل کر لے گا ہدایت کا بھی اسی کے لیے فائدہ ہے، اور جو گمراہی اختیار کر لے گا گمراہی کا نقصان بھی خود اسی کو ہے۔ ساری باتیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے ہی لیے ہیں، عبادت ہمارے لیے ہے، عزاداری ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ یہ عزاداری اس لیے نہیں ہے کہ وہ بلند و بالا ہو جائے، یہ عزاداری یہ اس لیے ہے کہ ان کے ذکر سے ہم عزت پا جائیں، واقعا ان کے ذکر سے ہم عزت پا جائیں۔ اس لیے کہ اگر قطرہ زندگی چاہتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے تو الگ ہو کہ بالکل نہیں وہ زندگی چاہ سکتا، بالکل نہیں زندگی مل سکتی، لیکن اگر قطرہ سمندر سے جڑ جائے گا تو جب تک سمندر زندہ رہے گا تب تک قطرے کو حیات مل جائے گی۔ ہم الگ ہو کے چاہیں کہ زندہ ہو جائیں گے، زندہ و جاوید ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ حسین سے اپنے آپ کو کردار کو ملا دیجئے، جب تک حسین رہیں گے تب تک ہم رہیں گے، اور جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک حسین رہیں گے۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے دو راستے ہیں، ایک جذبات کا راستہ ہے اور ایک عقل کا راستہ ہے۔ اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، چاہے جذبات کو مان لیجئے، چاہے آپ جو ہے عقل کو مان لیجئے۔ عقل کی مانی ہوئی بات بہت اثر رکھتی ہے، نسلیں آباد ہوتی ہے، خاندان آباد ہوتے ہیں، کردار آباد ہوتے ہیں، زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جذبات کی مانی ہوئی باتیں جو جذبات کے تحت مانی جاتی ہیں ان میں ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ لمحہ یاد کیجئے جب جناب ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے۔ تفصیل نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ موقع نہیں ہے۔ غار میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، اور جب غار میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے تو ماں کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہاں زیادہ وقت لگائیں گی تو نمرود اور اس کے کارندے جان جائیں گے، تلاش شروع ہو جائے گی کہ یہ گئی کہاں، اور گئی ہے تلاش شروع ہو جائے گی تو مجھے بھی پالیں گے اور میرے بچے کو بھی پالیں گے۔ اب جناب ابراہیم کی والدہ کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ کہ وہ ضد کرتی، میں مر جاؤں گی مگر بچے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، جیسے میں زندہ رہوں گی ویسے ہی بچہ بھی زندہ رہے گا، تو دونوں قتل کر دیے جاتے، ماں بھی مر جاتی اور بچے کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ ایک عقل کا راستہ تھا کہ بچے کو یہاں چھوڑ کے چلی جاؤں، بعد میں آتی رہوں گی، اور اس میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ جہاں یہ فکر ہوتی تھی کہ بچے کا رزق کہاں سے آئے گا، وہاں عقل یہ کہتی تھی کہ جو خدا شکم مادر میں بچے کو غذا دے رہا ہے وہ غار کی آغوش میں بھی بچے کو غذا دے گا۔ اس اعتبار سے جناب ابراہیم کی والدہ نے عقل سے کام لیا، عقل کی بات کو مانا۔ جب عقل کی بات کو مانا خود بھی بچ گئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بچ گئے، اور پھر اس کے بعد جو جناب ابراہیم نے کام انجام دیے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم ہی کی نسل سے ہمارے آخری نبی ہیں، اور انہی کی نسل سے جو ہے ہمارے 12ویں امام بھی امام جناب ابراہیم ہی کی نسل سے ہے۔ دیکھیے عقل کی مانی ہوئی بات کہاں تک جاتی ہے اور جذبات انسان کو کتنی جلدی خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روکنے سے رک نہیں رہے تھے، بلکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ روکنے سے رک جایا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔
اب دوسری اپیل یہ ہے، آخری گزارش، ابھی آپ عبادت میں مشغول تھے، آج کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو دیکھ نہ رہی ہو، ادھر سے چاروں طرف سے آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ہر آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے جو عبادت کا مظاہرہ کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس عبادت کو نفرت میں نہ تبدیل کر دیجیے گا۔ ابھی آپ کے گئے ہیں لوگوں کے نگاہ میں اچھے اثرات، ابھی آپ نے اچھے اثرات بھیجے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ بالکل بدل جائیں گے اور رنگ ونگ بکھیرے سکھیریں گے، اس سے جائیں گے آپ کے برے اثرات۔ تو اچھے اثرات کو برے اثرات میں تبدیل نہ کر دیجئے۔ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ بہترین کھانا بنوایا زعفران ڈال کے بریانی میں، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے بے پناہ مثلا سرکہ ڈال دیا، یہ کہیں کی عقل مندی بات ہوئی؟ ابھی تک آپ نے جو عمل کیے ہیں وہ زعفران کی مانند ہے، اس عمل میں جو ہے سرکہ نہ ملا دیجیے گا، اس کو خراب نہ کر دیجیے گا۔ باقی آپ کریں گے وہی جو آپ کا من چاہتا ہے۔ عالم سمجھا سکتا ہے، عالم منوا نہیں سکتا۔ جو عالم کی بات مان لیتا ہے، یونس کی قوم پہ آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے، جو نہیں مانتا عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا آخری جملے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن اسیران حرم اپنے گھر واپس آئے، مدینے میں آئے ہیں، اور مدینے میں ظاہر سی بات ہے بس مصائب کے لیے ایک ہی فقرہ یہ کافی ہے کہ جو مدینے میں رہ گئے تھے امام حسین کی آل و اولاد، وہ سیدانیوں کی آغوش میں ان بچوں کو تلاش کر رہی تھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئی تھی، اور جب آغوش میں بچے نہیں ملتے تھے تو کوئی پوچھتا تھا سکینہ کہاں ہے، کوئی پوچھتا تھا اصغر کہاں ہے۔ ارے سیدانیہ کیا جواب دے، بس کچھ نہ جواب دیتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی ارے اصغر کربلا میں قتل کر دیے گئے، سکینہ زندان میں دفن کر دی گئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ بالکل نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ سے معتبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اپنی وضو کیجئے، نماز میں شرکت کیجئے، نماز باجماعت، کوئی زیادہ خرافات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، جملہ مومن ہونے